حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں؟ یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں؟ کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری ہے نا۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کے جسم میں جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے نا اور انسان ہل جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں۔ یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے۔ اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں۔ بری نیت سے آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلا آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، اور پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسما بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی۔ بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی۔ تو جو صبح شام 3 دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا چاہیں گھورتے رہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کی پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گئے آپ۔ اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب نظر بد، اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے۔ ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے، یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی،
اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو، یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر، یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی ہے نا، اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے، تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں، سلطان النصیرہ۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی، سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔ جنوں کی نظر بھی لگتی، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی۔ یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا۔ یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی، اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا، اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا، اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا، اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر
اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام، مخلوق کے اعتبار سے، جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، جانوروں کی بھی لگتی ہے۔ جی، انسانی نظر، جناتی نظر اور حیوانی نظر۔ انسانی نظر میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے، یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے۔ پھر جنات کی نظر، جیسے انسان نظر لگاتے ہیں ایسے جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ انہم یراکم هو وقبیل من حیث لا ترونہم، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلمہ والی، اس میں صفعۃ کا لفظ آتا ہے۔ صفعۃ کا معنی ہوتا ہے نظرۃ من الجن، جنوں کی نظر، یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی، یعنی نظر کے لیے، حسد، نظر، جادو، سب شر کے بچنے کے۔ میں سوچتی ہوں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنی چاہیے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں سو مجھے حساب نہیں دینا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر پڑھ لی ایک دو کے بعد پڑھ لیا، اب اسی وقت جلدی ہے، بھئی اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو۔ اگر آپ کو جلدی کچن میں ہی جانا ہے، وہ گھر سے نکلنا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں، ایک ڈیڑھ منٹ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں دیر لگتی۔ لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے، 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 1.25 دفعہ فلاں تسبیح کر لو۔ آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھیں، آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا۔ کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح آب و ہوا میں پولوشن ہے، پھر لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر کچھ خوف، توہمات اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے، اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے، یعنی کوئی طبیعت جیسے خراب ہے، تو ہاتھوں پہ پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، جھاڑے خود کو۔ اگر دل زیادہ غمگین ہے تو صرف دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں، اور اگر ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، اللہ ہمیشہ ایسے رکھے، تو آپ ویسے ہی پڑھیں، یہ سنت ہے، ثواب سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں نا تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی کہ اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لہٰذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہے حیوانی نظر، جیسے آپ نے گھر میں پیٹ رکھا، بلی ہے مثلا، اچھا اب یہ ہے آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، اب بلی آ ہوئی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے، یا مجھے تو ایک بدمزہ کھانا دے دیتے ہیں اور خود مزے مزے کے خوشبو والے کھانے کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی طوطا، کبھی طوطا چشم سنا، طوطا رکھا ہوا آپ نے گھر میں، تو وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو ان کی نظروں کا بھی شر ہوتا ہے جب وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا اور اسی طرح کے جانور ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو بھی خوش رکھنا اور ان کے بھی شر سے محفوظ رہنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کتا پال لیتے، ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں منع کیا کہ کتا اندر نہ رکھو؟ کوئی وجہ ہوگی نا،
کوئی اس کا نقصان یا شر ہوگا نا جس کی وجہ سے ہمیں منع کیا گیا. لعاب دہن کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو نقصان دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی نگاہوں کا بھی شر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ غصے میں آ جائے اور آپ ہی کو چیٹ پھاڑ کرے. تو یعنی کہ آرگیومنٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، یہ کیوں منع کر دیا، ہمارے دین میں تو یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے، زندگی مشکل ہے. بھئی کوئی تمہارے فائدے کے لیے منع ہے جو چیزیں منع ہے. ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر میں رکھو ان کو، انہیں کسی اور کام کے لیے بنایا. بہرحال تو دوسرا ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، جس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے، اور آپ کی ہر بات مان لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور بھی کام کرتا جا رہا ہے، تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور یکا بگڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، غلط سلط کام کرنے لگتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہو گیا. کئی ماؤں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا گا یہ میرا بچہ سب سے شریف بچہ تھا اور یہی مجھے سب سے زیادہ ستا رہا ہے. تو اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی نظر لگی ہوئی، اور آپ ہی کی اپنی لگی ہوئی. وہ حسد کی نظر نہیں ہوتی، وہ پیار کی نظر اور تعجب کی نظر، خوشی کی نظر، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اللہ کا نام نہیں لیا، بارک اللہ نہیں کہا، کوئی دعا نہیں دی، الحمدللہ نہیں کہا. کیونکہ جب ہمیں نعمتیں اوپر تلے ملنے لگتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، یا ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں اس وقت ہوتی، یا بارک اللہ نہیں کہتے، یا لا حول ولا قوت، ماشاء اللہ نہیں کہتے. وہ باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سارا گھر خوب صاف کر لیتے ہیں، چمک اٹھتا ہے، آپ ہر چیز نئے سرے سے جگہ بدل کے رکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نئے گھر میں آ گئے. تو اس وقت ہم دیکھا میں نے کتنی محنت کی، دیکھا میں جب دل خوش ہو تو ماشاء اللہ کہیں، اپنا گھر دیکھ کے بھی ماشاء اللہ کہیں، اپنی شکل دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں اگر بہت اچھی لگ رہی. اکثر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہو. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، یہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کہی، کوئی اچھا کام کیا، فوراً کہیں بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکتیں دے، تاکہ وہ جو اچھا کر رہا ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پہلا بھی ہاتھ سے جائے. پھر ہے حسد کرنے والے کی نظر. یہ جو نظر بد ہے یہ حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے، اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے، ایسی نظر والا. اور اس میں اصل میں نعمت کے ختم ہونے کی خواہش ہوتی ہے جو اللہ نے محسود کو دی ہے. جیسے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور کیا چاہتے تھے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہے بیمار کر دینے والی نظر، اور یہ وہ نظر ہے کہ جس کے لگنے سے انسان کے اندر جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، مجنون کر دیتی، نفسیاتی مریض بنا دیتی. پھر ہے العین المعطلہ متلفہ، کسی خاص عضو کو بیکار کر دینے والی نظر. یعنی جسم کا کوئی حصہ بہت خوبصورت کسی کو لگ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شل ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے. پھر آگ والی نظر، مہلک نظر، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کے اوپر فوری شدید ترین اثر ہوتا ہے. اسمائی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی. اس نے کسی گائے کے متعلق سنا کہ اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گائے ہے. کوئی اور گائے بتا دی، وہ دودھ والی نہیں بتائی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. ہوا یہ کہ دونوں ہی ہلاک ہو، دودھ والی بھی اور دوسری بھی. میں نے اسمائی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش سے حرارت نکلتی ہے، آنکھ میری گرم ہو جاتی ہے. اپنی فیلنگ، یعنی ان کو یہ تھا کہ میری نظر لگ جاتی ہے. تو بعض اوقات کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں، لیکن بعض لوگوں کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے جلن سی ہونے لگتی ہے آنکھوں.
اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی. جی السلام علیکم استاذہ جی. ایک صاحبہ خود کہتی ہیں کہ میری نظر بہت پتھر پہاڑ ہے تو مجھ سے سنبھل کے رہنا. تو ریئلی ان کو ان کو فیل ہوتا ہے، بلکہ جب وہ کچھ بھی ایسے دیکھتی ہیں سب نے محسوس کیا ہے کہ نظر لگتی ہے ان کی، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایکویریم تھا اور وہ فش بہت پھل پھول رہی تھی اچھی بہت. تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو بولا بس تم جو ہے نا بہت کھا لیا تم بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو صبح مر جانا. اور یقین کریں وہ صبح میں فش ختم ہو گئی. اور ایک دن وہ آئی اور انہوں نے کہا وہ تمہارے گلاس کتنے پیارے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نہ میں کہہ سکی بھول گئی. اور تو صبح میں وہ دونوں گلاس جب ڈش واشر سے نکالے اسی کونے سے جہاں انہوں نے کہا تھا نا اس کے کونے کتنے پیارے ہیں جو اوپر کی، وہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ کہنا بہت بہت ضروری. اگر وہ نہیں کہہ رہی تو خود کہنا ضروری. جادو ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی اور تکلیف، انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف سے نجات دینے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. ادعونی، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، یعنی جو اپنے رب کو نہیں پکارتا. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب رب کے محتاج ہیں اور رب ہی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی تکلیف کا احساس ہو، جب بھی کسی ضرورت کا احساس ہو، فوراً اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور پھر رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور وہ رب کی یاد کا تعلق ہے. رب کی یاد دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو رب کی یاد کا اظہار کرتے ہیں، جیسے نماز وغیرہ. تو انسان عام حالات میں بھی رب کو یاد کرتا رہے، لیکن خصوصی طور پر اگر وہ کسی تکلیف سے دوچار ہو، اس وقت اپنے رب کی طرف خوب دل لگا کر دعائیں کرے، رجوع کرے اور اپنے رب سے مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہو یا جادو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا، قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفرٹ بھی لگانی پڑتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے، گڑ گڑا کر، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اللہ ہی کی تسبیح ہے. والحمد للہ، اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے. ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ. واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے. اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے. تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بإذن اللہ. اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں، حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا. لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے نہیں تھا، یعنی آپ کے اوپر باقاعدہ وحی آتی تھی، آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسان طریقے سے پورا کر رہے تھے. ہاں بعض اوقات عام روزمرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو کیا گیا. اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا، یعنی علاج معالجہ کرنے والا.
تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ بہرحال تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی، تو اس باندی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے، یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے۔ برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اثر روح تک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات، تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے۔ اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سے مذموم مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات والدین اور اولاد میں، یا شوہر بیوی میں، یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے، اور باہم پیار محبت کے رشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی ان یوزول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہی صبح اٹھنا، کھانا پینا، روزمرہ کے معمولات، لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، سستی یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کنسنٹریشن کا نہ رہنا، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا، اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا۔ بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی خون کے چھینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات خاوند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراً شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا، کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس وہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہوں، ویسے بھی انسان ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی غذا میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دے، تو انسان کی طبیعت میں ایک ملال سا اور ایک سستی یا ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو، لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود، جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے۔ روحانی علاج کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس ہی انسان جائے، انسان خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اور اس سے انسان کو شفا ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے، جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو،
کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں. جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے، طہارت اور وضو کا اہتمام کرے. اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو نہ تو وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے، یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے. تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو، پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے، رب کا فرما بردار بنتا ہے، تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چل سکے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا الا عبادک المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے بندے. تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، خصوصاً استغفار، کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جیسے آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی. پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہوتا ہے. پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی عادات کو درست کرے، اور اس میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت عجوہ کھجور کھانے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا، یعنی عجوہ، اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا. یعنی اس کے اندر اتنی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات، زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا اہتمام کرنا، مثلاً بیت الخلاء جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جادو میں بھی عموماً جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح شوہر بیوی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بیوی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دن میں جو شخص 100 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے. پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے، یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا. تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. بہرحال اگر ایسے وسوسے ہوں یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی
بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے، تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہاں۔ اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ، صرف توہم ہی ہو، ایک خیال ہی ہو کسی کا، کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے۔ اس میں خاص طور پر شرعی دم، جسے رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، آج کل مختلف قراء کی آواز میں قرآن مجید کی سلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں، مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی، کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ پڑھتا رہتا ہے، تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح معوذات پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار معوذات کہہ لو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کریں گی، یعنی سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا رہے، اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے، اس کو بھی ایک مؤثر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا، یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی لیے غیر شرعی جھاڑ پھونک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ اور نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ یا جاہلانہ منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا، تو ایسے الفاظ جس کا بعض اوقات معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یا کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے، تو اس لیے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی پڑھوانا درست نہیں۔ پھر اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی۔ تو اس لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھے، اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سی کیسٹس اور CDs اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے۔ ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے. اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، ان کو بار بار پڑھتا رہے، صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے. پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کے حملے سے بچانے والی دعا ہے، جس کے بارے میں کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا. تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اگر کوئی شک اور شبہ انسان کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ذکر سے مدد لے، اور مسنون اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے.